جاتے تھے صحابہ دیکھ کر جس کو محمد کا کبھی پرنور چہرہ ہم بھی دیکھیں گے، محمد کا کبھی پرنور چہرہ ہم بھی دیکھیں گے، خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے، مدینے میں برستی ہے خدا کی رحمتیں ہر دم، مدینے میں برستی ہے خدا کی رحمتیں ہر دم، خدا کا نور آنکھوں سے برستا ہم بھی دیکھیں گے، خدا کا نور آنکھوں سے برستا ہم بھی دیکھیں گے، خدا دکھلائے گا ایک دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے، جو دل میں ہے وہ آنکھوں سے تمنا ہم بھی دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، ناظمہ ضلع کی قیادت میں جب مشاورت ہوئی کہ قرآن انسٹیٹیوٹ بنایا جائے تو اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ شعبہ خواتین کے دو ارکان اسد عمران صاحب اور مجاہد الاسلام صاحب اس کمیٹی میں تھے، اور مرکز سے سید غضنفر حسین آصف صاحب اس کمیٹی میں تھے۔ انہوں نے تلاش کی، جگہ کی، اور بالآخر ظفر اقبال بصرہ صاحب کی نگرانی میں یہ پلاٹ طے ہوا اور اس کی خریداری کی گئی، اور دیگر مراحل طے ہوئے اور نقشہ جات کی تیاری کی گئی۔ اب میں ملتمس ہوں قرآن انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ سے کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دیں۔ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر نصرت طارق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، امیر ضلع لاہور جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، میڈیا کے معززین اور قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین علم قرآن کا علم ہے۔ حاضرین کرام، آپ سب کی یہاں تشریف آوری پر میں نظم ضلع لاہور کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دینی تعلیم کے ادارے ہماری تاریخ کا روشن باب اور نہایت قیمتی ورثہ ہیں۔ ان اداروں نے اسلام کے ابدی پیغام کو زندہ رکھنے اور ملت کی فکری و عملی تربیت کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ عقیدہ و فکر اور تہذیب و اخلاق کے میدان میں جو اسلامی اثرات نظر آتے ہیں وہ انہی اداروں کی بدولت ہیں۔ آج تعلیمی محاذ پر جن فکری اور اخلاقی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اور دین اسلام کے حوالے سے نت نئے شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کے اداروں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، جہاں اسلامی ماحول اور جدید تقاضوں کے مطابق دینی اور عصری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ الحمدللہ قرآن انسٹیٹیوٹ کا قیام انہی تقاضوں کی تکمیل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے۔
قرآن انسٹیٹیوٹ کا آغاز لاہور میں سن 2000 میں ہوا. پہلا ادارہ ماڈل ٹاؤن میں 141 ایل بلاک ایکسٹینشن میں کھولا گیا، جو الحمدللہ آج بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کوشاں ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں وہاں کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزید ادارے بھی کھولے گئے. اب جو موجودہ ادارہ ہے اس کے قیام کا مقصد لاہور میں ایک ایسے ماڈل ادارے کا قیام عمل میں لانا ہے جہاں جدید سہولیات کے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کے ذریعے خواتین اور طالبات میں ذہنی شعور پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ موجودہ حالات میں اسلامی تعلیمات پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر سکیں اور خاندان کی مثبت تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں لیڈرشپ کا رول ادا کریں. اب بات آتی ہے کہ مشن کیا ہے. جس مشن کی خاطر یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے تو امت مسلمہ کی خواتین کو قرآن و سنت کی باضابطہ تعلیم دے کر ایسی مومنات کی تیاری جن کے گھر اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے تربیت گاہ ہوں اور جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں عملی طور پر شریک ہوں. اس کے اغراض و مقاصد تو ایک تو یہ کہ خواتین کو قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانے اور دینی علوم کی ترویج کے لیے مختلف کورسز کا اجرا کرنا. پھر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مقصد حیات کا تعین، عورت کو اس کے مقام و مرتبہ کی آگاہی اور اسلامی اوصاف سے مزین زندگی کا شعور دینا، اور پھر یہ کہ نئے دور کے چیلنجز کے لیے مثبت فکری رہنمائی دینا، اور یہ کہ خواتین کو تصور اقامت دین کا شعور دیتے ہوئے عملی جدوجہد پر آمادہ کرنا. قرآن انسٹیٹیوٹ کے اہم کورسز کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ انڈرسٹینڈ کورس، قرآن کورس عربی گرامر کے ساتھ، اور پھر اسی طریقے سے فہم القرآن والحدیث ڈپلومہ کورس، فہم القرآن شارٹ کورس، مدرس فورم ینگ مسلم کلاس، اور لائٹ آف قرآن یہ ویکینڈ کورس فار گرلز ہے، ناظرہ قرآن کلاس برائے اطفال، دورہ قرآن رمضان المبارک، ہیلتھ ایجوکیشن جو بذریعہ لیکچرز، آرٹ اینڈ کرافٹ، کمپیوٹر کورسز، معروف علماء اور دانشوروں کے خصوصی توسیع خطابات، تربیتی ورکشاپس برائے عازمین حج، مدرسات اور ٹیچرز. اب جو اس وقت ہمارا ادارہ جس کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں چند باتیں اور گزارشات پیش کرتی ہوں کہ اس پلاٹ کا رقبہ 17.25 مرلہ ہے. تیار کردہ نقشے کے مطابق کل کورڈ ایریا 10,500 مربع فٹ ہوگا. 4 فلور پر مشتمل یہ عمارت ہوگی جس میں ایک بیسمنٹ میں ایک بڑا ہال ہوگا. گراؤنڈ فلور پر کانفرنس ہال، کمپیوٹر لیب، پرنسپل آفس اور اکاؤنٹس آفس ہوں گے، اور لائبریری کانفرنس ہال کو ہی استعمال کیا جائے گا. فرسٹ فلور پر 4 کشادہ کلاس روم جدید سہولیات سے مزین بنائے جائیں گے اور ایک سٹاف روم ہوگا. سیکنڈ فلور پر ریزیڈینشل ایریا ہوگا جس میں چوکیدار کی رہائش اور باقی ضرورت کے مطابق مہمانوں کا قیام ہوگا. اس منصوبے کی تکمیل پر اندازاً جو کنسٹرکشن پر لاگت آئے گی وہ 4 کروڑ ہے، یعنی جو مجوزہ اس وقت میت سامنے ہے اس کے مطابق 4 کروڑ روپیہ خرچ آئے گا. انشاءاللہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع لاہور آپ سب کے تعاون سے اس منصوبے کو جلد تکمیل تک پہنچائے گی، اور اس ادارے کے ذریعے نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے لاہور کی خواتین اور طالبات کے لیے یہ ایک بہترین دینی درسگاہ ثابت ہوگی. معزز خواتین و حضرات، تاریکی بہت ہے، علم ڈگریوں کا نام نہیں، علم دراصل خوف خدا اور اخلاق حسنہ کا نام ہے. اب ان تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے آئیے اس میدان عمل میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا تعاون مالی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا تعاون اپنی خواتین اور بچیوں کو یہاں داخل کروا کر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا تعاون دعاؤں کی شکل میں بھی ہے. اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. آخر میں ادارے کے لیے بے پناہ تعاون جن کا ہمیں حاصل رہا، محترم بھائی جناب ظفر بصرہ صاحب ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. محترم رفیق صاحب جن کے گھر اس وقت ہم بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بھائی وسیم اسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے آج یہ پروگرام منعقد ہو سکا.
اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا بے انتہا اجر انہیں عطا فرمائے. اور آخر میں آپ سب کا اپنی پوری ٹیم اور نظم ضلع لاہور کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے آ کر ہمیں ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. آپ سب کی آمد کا بے انتہا شکریہ. جزاک اللہ. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ، ڈائریکٹر قرآن انسٹیٹیوٹ لاہور، قرآن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اپنی گزارشات اور بریفنگ رکھ رہی تھیں. یہ سارے کام جو جماعت اسلامی ضلع لاہور اس وقت کر رہی ہے، دعوت کا کام ہو، قرآن کی تعلیم کا کام ہو، سیاسی پیش رفت کا کام ہو، اس کی جو لیڈ کرنے والی شخصیت ہے وہ محترم ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو رکھیں. محترم ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد، امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی محترم سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، اسٹیج پہ موجود قابل قدر شخصیات، میری معزز بہنوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے تو حلقہ خواتین کے نظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص قرآن انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر اور ان کی پوری ٹیم کہ قرآن انسٹیٹیوٹ کا یہ پروجیکٹ کوئی پہلا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ملک بھر میں قرآن کا نور بکھیرنے والی جدوجہد کے اندر ایک نئے پروجیکٹ کا اضافہ ہے، اور ہم اپنے رب سے اس بات کی امید رکھتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ جن جذبات کا اظہار ہماری بہن ڈاکٹر نصرت صاحبہ نے کیا، اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائے، اور اس پورے علاقے کے لیے اس قرآن انسٹیٹیوٹ کو ایک روشن مثال بنا دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر جتنے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنا قرآن عظیم الشان ہمیں عطا کیا. اور یہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ قوم کہ جو اندھیروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر بلکہ ایک دلدل کے اندر ڈوبی ہوئی قوم تھی، یہ قرآن عظیم الشان تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سر بلند کیا، اور آج بھی دنیا ان کے نقوش پا کے اوپر چل رہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج اس سبق کو بھلا دیا، اور اس کے بھلانے کے نتیجے میں آج ایک پسپائی اور ذلت ہمارے اوپر مسلط ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے دیے ہوئے نظام زندگی کے غلبے کے لیے ہم سب مل کر جدوجہد کریں. یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، خود اس کو پڑھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس قرآن عظیم الشان کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فہم، شعور اور ادراک امت کے اندر پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ انقلاب قیادت اور امامت کہ جس کی خواہش ہے. اور آج ہمارے دکھ ہیں، مسائل ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا قبلہ ابھی بھی مکہ اور مدینہ نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، اس معاشرے کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا رخ بھی ابھی اس نظام زندگی کی طرف نہیں ہے کہ جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع اور ان کے مسائل کا حل ہے. جماعت اسلامی اس معاملے کے اندر قابل قدر جماعت ہے کہ جس کی قیادت سے لے کر نچلی سطح تک کے ایک عام کارکن تک بھی اس نظام کے غلبے کی جدوجہد کے لیے دن رات کوشاں ہیں. اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی کے لوگ یہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو ہم زمین و آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں. اگر آج مسائل ہیں، بے برکتی ہے، اور ایک عجیب کلچر ہے، ہر فرد اپنے آپ کو ایک گھٹن کے اندر محسوس کرتا ہے، ہر فرد اپنی زندگی کو تنگ محسوس کرتا ہے.
جو باوسائل ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، ان کا دل جو ہے اس کے اندر بھی بے چینی کی کیفیت ہے. تو اگر ہم اس بے چینی سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہم ان مسائل سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، اس دلدل سے ہم اپنے ملک اور معاشرے کو نکالنا چاہتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا راستہ تو قرآن کے پیغام کی طرف اور اس نظام کی طرف ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام عطا کیا. وہ حضرت اقبال نے اسی لیے یہ بات کہی کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. کاش ہم اسی آب نشاط انگیز کی طرف پلٹ آئیں اور قرآن کے نظام کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. مجھے یقین ہے کہ جب قوم اس طرف پلٹے گی تو انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے. اگر لیڈروں میں اور پارٹیوں میں کوئی تبدیلی کی سکت اور صلاحیت ہوتی تو 72 سال کا سفر ہمارے سامنے ہے. ہر پارٹی اس ملک کے اندر بڑے خوشنما نعروں کے ساتھ آئی، لیکن ملک مسلسل تنزلی کی طرف گیا. ہمارے ادارے تباہ ہوئے ہیں، ہم اٹھ نہیں سکے. اس لیے لیڈروں کے پاس، پارٹیوں کے پاس تبدیلی کا کوئی پروگرام ہوتا تو اس ملک کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی. جو تبدیلی کے نام پہ آئے تھے وہ بھی تبدیلی نہیں لا سکے، ان کا بھی پورا کردار ہمارے سامنے ہے. اس لیے آئیے کہ آج اس بابرکت محفل میں اس بات کا عزم کریں کہ جو یہاں پہ موجود ہیں کہ قرآن کے نظام کے غلبے کے لیے، اس کے نظام کے فہم کے لیے، اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. میں اپنے قائد محترم سراج الحق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ٹائم دیا اور وہ آج فجر کے وقت پشاور سے لاہور پہنچے اس پروگرام کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی اس مسیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جناب سراج الحق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو ایک پروجیکٹ جس کی بریفنگ انہیں دی گئی اس حوالے سے، اور جو وہ ہماری رہنمائی فرمانا چاہیں وہ تشریف لائیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں. امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب. ٹوپی تھوڑی پٹھی لیندے نے، ٹیڑھی ٹوپی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. صدق اللہ العظیم. برادر محترم جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، جناب عبدالعزیز عابد صاحب، محترم وسیم اسلم قریشی صاحب، جناب ظفر اقبال بصرہ صاحب، محترم جسٹس ریٹائر سردار شمیم احمد صاحب، ہمارے میزبان جناب چودھری محمد رفیق صاحب، انتہائی قابل احترام بہن ڈاکٹر حمیدہ طارق صاحبہ، سمینہ سعید صاحبہ، ربیہ طارق صاحبہ، ڈاکٹر زبیدہ جبین صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ، محترمہ عافیہ سرور صاحبہ، اور میرے تمام اس مجلس میں قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ دن اور خاص کر عصر کا یہ وقت ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے کہ آج اس علاقے میں یہاں کے بھائیوں اور بہنوں نے مل کر ایک قرآن انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک دارالقرآن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ کچھ ہی عرصہ بعد جب یہاں ایک عظیم شان عمارت ہوگی اور اس میں آپ کے بچیاں، ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں
قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو کم از کم دل میں آپ سب خوش ہوں گے کہ ہم ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ اس ادارے کے سنگ بنیاد کے وقت ہم سب موجود تھے, ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ رہے گا, انشاءاللہ. اور اس میں ہم نہیں ہوں گے لیکن ہمارے بعد بھی آئندہ نسلیں, اس کے بعد کے نسلیں, ان کے بعد کے نسلیں زیر تعلیم ہوں گے. تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہت انقلابی کام ہے جی. اور یہ اپنی ذات, اپنے خاندان سے بڑھ کر پوری انسانیت کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور اس روشنی کے نتیجے میں قرآن کریم کی اس تعلیم کو عام کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے تو ہمارے اور آپ کے اپنے دل منور ہوں گے, پھر اپنا خاندان ہم اس سے خوبصورت بنائیں گے, پھر یہ علاقہ انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا, اور یہ قطرہ قطرہ میشہ و دریا, پھر وہ دن آئے گا کہ ہمارا پورا ملک پاکستان اس روشنی سے, اس نور سے منور ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. میرے انتہائی پیارے بھائیوں اور بہنوں, اللہ رب کریم نے انسان کو اس کائنات میں خلیفہ بنایا ہے, اور جو قاری صاحب نے تلاوت کی کہ ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار قسم کیا ہے کہ قسم ہے تین کا اور زیتون کا, انجیر اور زیتون, اور کوہ طور کا, اور قسم ہے شہر مکہ, امن کا شہر مکہ کا. اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے قسم کیا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہت خوبصورت انداز میں نے انسان کو بنایا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یہ صرف خوبصورت نہیں ہے گڑبڑ کر رہے ہیں بلکہ میں نے اس کو عزت سے بھی نوازا ہے. اور صرف عزت بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے اس کو اختیارات سے بھی نوازا ہے. یہ خلیفہ ہے, یہ نمائندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نمائندہ, اس خلیفہ کے لیے, اس خوبصورت انسان کے لیے, اس صاحب عزت انسان کے لیے رہنمائی کا, ترقی کا, خوشحالی کا, سرور کا, سکون کا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا انتظام کیا ہے وحی کی صورت میں, تورات, انجیل اور زبور کی صورت میں. اور جب انسانوں نے